الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کل شیء خلقناہ بقدر وقال وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الاقلام رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وصححه۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والصلحاء والشہداء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد ہمیں یاد ہوگا کہ کئی مہینہ پہلے ایک حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے ہمارے درس کا آغاز ہوا تھا۔ جبرائیل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں کچھ سوال و جواب کیے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کو سکھایا جائے سوال و جواب کے ذریعے۔ جبرائیل امین سامنے بیٹھ کر سوال کرتے تھے اور ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ ان سوالات میں جبرائیل امین کا پہلا سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان 6 ارکان کا نام ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و کتاب کے دن پر، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ تو اپنی اچھی بری تقدیر پر یقین رکھے۔ ان 6 ارکان کا نام ہی ایمان ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کی کمی ایمان کی کمی ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کی خامی ایمان کی خامی اور ایمان کا نقص ہے۔ یہ 5 چیزیں تفاصیل سے اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ آج باری ہے ایمان بالقدر کو سمجھنے کی کہ قدر یعنی تقدیر پر ایمان کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ وہ حدیث شریف میں نے یہاں پر عرض کی ہے کہ تقدیر پر ایمان کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ بغیر تقدیر پر ایمان رکھے بھی تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی سوچتا ہے تو اس کے لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا بغیر قسمت پر ایمان رکھے۔ ایمان کے 6 ارکان میں تقدیر بھی ایک اہم رکن ہے۔ اپنی اچھی بری تقدیر پر ایمان کے بغیر کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں فرمایا ہے وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ ایمان اس چیز کا نام بھی ہے کہ تو اپنی اچھی بری تقدیر پر یقین رکھے۔ ایمان یہ ہے کہ تو اپنی اچھی بری تقدیر کو من جانب اللہ تسلیم کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری حالت جیسی بھی ہے، خوشحال ہوں یا پریشان حال ہوں،
مجھے رزق کشادہ ملتا ہے یا کم رزق ملتا ہے، میرے ساتھ جیسے بھی حالات ہیں یہ من جانب اللہ ہیں، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، بڑے پرہیزگار صحابی تھے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے تھے والذی نفس ابن عمر بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے، لو کان لأحدہم مثل احد ذہبا ثم انفقه فی سبیل اللہ ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ ثم استدل بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المذکور۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے، تم میں سے کسی بھی شخص کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ کئی کلومیٹر پر محیط ہے، مدینے کا، مکہ کا، مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ، اگر تم میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کے دین کے لیے وقف کرے، ما قبلہ اللہ منک، تو اللہ رب العالمین اس سونے کو قبول نہیں کرے گا، حتی تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، جب تک کہ تو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان نہ لائے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان سے استدلال کیا جو میں نے پہلے بیان کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لیکن اگر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے تو اللہ کو اس کے صدقہ و خیرات سے کوئی مطلب نہیں، قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے تقدیر پر ایمان ضروری ہے، بغیر اس کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کا معنی اور مفہوم کہ ہم نے تقدیر سے سمجھا کیا ہے۔ تقدیر کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا یا کسی اندازے کو متعین کرنا، ایک اندازہ لگا دیا اور متعین کر دیا۔ لفظی معنی کا تقدیر کا یہی ہے۔ لفظ قدر سے مراد اللہ کا اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے ان کو جاننا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کام کے ہونے سے پہلے اس کو جانتا ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ روافض اور شیعہ کا عقیدہ ہے عقیدہ بدع، یعنی کوئی کام دنیا میں ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کو علم ہوتا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت سچے علماء کا عقیدہ یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ پہلے کام ہو یا نہ ہو اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ تو اللہ کا اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے ان کو جاننا، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، نیز جس طرح سے ہونے والا ہے، ان سب باتوں کا اسے اچھی طرح علم ہے، اس کو پہلے سے علم ہے، اس لیے کہ اس کائنات کو اسی نے بنایا ہے اور اس نظام کو اسی نے بنایا ہے۔ گویا نظام کائنات کو چلانے کے لیے منظم طریقے پر ایک فیصلے کے ساتھ اشیاء کا اندازہ مقرر کر کے، یعنی منصوبہ بندی کر کے ایسے قوانین بنانا جو ناقابل تغیر و تبدل ہو، ان کو تقدیر یا قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تعریف ذرا لمبی ہے۔ کائنات بنانے سے پہلے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے، انہار و اشجار، نہروں اور درختوں کے اور پہاڑوں کے لگا دینے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک سلیبس بنایا کہ ان طریقوں پر یہ کام ہوگا۔ یہ سارا پروگرام پہلے طے کر دیا گیا اور پھر اس طے شدہ پروگرام کے مطابق اس کائنات کو بسایا گیا۔ اسی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ نے جو نظام پہلے بنایا اس کو دوبارہ جاری کیا، بنانے کے بعد جاری کیا، اسی کا نام ہے تقدیر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ پہلے سے بنائے گئے پروگرام کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہوا تو اچانک ہو گیا، پہلے سے چلا بنایا ہوا نظام ہے جو ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو واضح کرنے والی چند آیتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1،
سورہ الفرقان کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز جو دنیا میں اللہ کے سوا ہے وہ مخلوق ہے، اور ہر مخلوق کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کا ایک میعاد، اس کی ایک مدت، اس کی ایک ویلڈ بنائی ہے، اللہ نے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، سب کا اپنا ایک وقت بنایا ہے، سب کا اپنا متعینہ خوراک اور ساری چیزیں اللہ نے مقرر کی ہیں۔ سورہ القمر آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق بنایا ہے، یوں ہی نہیں بنا دیا بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا اندازہ ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ اللہ نے سورہ المرسلات آیت نمبر 20 میں قدر کے بارے میں تفصیلی بات کہی، ایک مثال کے ذریعے۔ کیا مثال دی ہے؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، غور کرو کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ انسان کا وجود کیا ہے؟ اگر کوئی 100 سال کا بھی ہو جائے اور 100 سال پہلے دیکھے اپنے آپ کو تو ایک حقیر پانی کا قطرہ ہے۔ کیا ہم نے تم کو ایک حقیر قطرے پانی سے نہیں بنایا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس پانی کے قطرے کو ایک محفوظ پناہ گاہ نہیں دی، ہم نے ایک اچھی محفوظ جگہ پر اس کو نہیں رکھا۔ پھر آگے فرمایا اِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، جب تک ہم کو وہاں رکھنا تھا تبھی تک ہم نے اس نطفے کو وہاں رکھا۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر اس نطفے کا کیا کرنا ہے، کن مرحلوں سے گزارنا ہے اور اس کو کیا بنانا ہے، یہ اندازہ ہم نے کیا، اور ہم سے بہتر اندازہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہی ہے تقدیر۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد تو دنیا میں آیا لیکن کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کرنا ہی تھا، اور یہ اللہ کا پہلے سے بنایا ہوا نظام ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد آیت نمبر 8 میں فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ رب العالمین مادر رحم میں، ماں کے رحم میں جو بھی ہے، جو گھٹتا ہے، جو بڑھتا ہے، جو کم ہوتا ہے، جو زیادہ ہوتا ہے، اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے، اس کی مقدار اللہ کو معلوم ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ایک اندازے کے مطابق نازل کیا۔ یہ بارش کا ہو جانا کوئی اتفاق نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہاں کتنی ضرورت تھی وہاں اتنا پانی برسایا، جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں ہم نے نہیں برسایا، اور ہمیں معلوم تھا کہاں پانی کو بحیثیت رحمت نازل کرنا ہے وہاں ہم نے بحیثیت رحمت اتارا، اور جہاں ہم نے پانی کو زحمت بنانا تھا وہاں زحمت بنا کر اتارا۔ کم زیادہ کتنا برسے گا یہ ہمارے حکم کا پابند ہے۔ پانی کے بارے میں بھی اللہ نے واضح کر دیا۔ روزی کے بارے میں فرمان ہے سورہ شورى میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اگر اللہ رب العالمین رزق کو پھیلا دیتا اپنے بندوں کے لیے، ہر آدمی کروڑ پتی، ہر آدمی لاکھوں روپے میں مست ہے، ہر کسی کے لیے رزق پھیلا دیا جاتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں اللہ کے بھی باغی ہو جاتے اور بندوں کے بھی باغی ہو جاتے۔ کوئی کسی کے کام نہیں کرتا، مزدور مزدوری نہیں کرتا، کوئی مزدوری نہیں رہتا تو مزدوری کیسے کرتا، دنیا کا نظام کیسے چلتا، اور بندوں کی تو بغاوت کرتے ہی اللہ کے بھی باغی ہو جاتے۔ ہمیں اب کیا ضرورت ہے مسجد میں آ کر عبادت کرنے کی، سو ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ مَن يَشَاءُ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العالمین رزق اتنا ہی نازل کرتا ہے جتنی اس کی مرضی ہوتی ہے جس کے حق میں۔ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالک اور سیٹ بنایا، کسی کو مزدور بنایا، اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔
انہو بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑی باریک خبر رکھنے والا اور بڑی باریک بصیرت رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کو میں زیادہ دوں گا تو دور ہٹ جائے گا، عبادت سے بیزار ہو جائے گا۔ کسی غریب کو اگر اللہ نے مال نہیں دیا ہے اور اللہ کو یہ معلوم ہے اپنے علم ازلی سے کہ اس کو اگر آج 1000 روپے میں ہے تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو لاکھوں روپے دے دوں گا، بڑی پراپرٹی کا مالک بنا دوں گا، تو یہ ایک ٹائم بھی نماز نہیں پڑھے گا، جمعہ بھی نہیں پڑھے گا، اتنا بیزی ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس کو دولت نہ دے کر اس پر احسان کیا ہے کہ اس کی آخرت سنور رہی ہے۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اس کے لیے مال عذاب بن جائے گا، اللہ نے ایسے شخص کو مال نہ دے کر اس کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اگر اس کو مال دے دیتا تو اس کی دنیا تو سنور جاتی، آخرت لٹ جاتی۔ تو کئی بار اللہ رب العالمین غریبی اور مفلسی کو بھی رحمت بنا کر عطا کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 39، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہ جو چاند کی منزلیں ہیں 28 منزلیں، کبھی چاند طلوع ہوا مہینے کے حساب سے چلتا رہا، 14 دن کے بعد 14ویں کا چاند ہو گیا، پھر کم ہونے لگا، بڑھنے لگا، گھٹنے لگا۔ یہ جو نظام ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ ہم نے متعین کیا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ سوکھی ٹہنی کی طرح بن جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ لیلۃ البدر 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چاند کا نظام فلکیات بھی اللہ کے تابع ہے، روزی کا نظام بھی اللہ کے تابع ہے، بارش کا نظام بھی اللہ کے تابع ہے، بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی ہی سے ہو رہے ہیں۔ یہ ساری آیتیں میں نے ایک ایک آیت مثال کے طور پر پیش کی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں اللہ نے فرمایا فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، دیگر انبیاء کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، بنی اسماعیل کے ساتھ، ساری نسلوں کے ساتھ، ساری قوموں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہیں۔ ان دو آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا معاملہ اندازہ کیا ہوا، وہ اندازہ ہے، وہ تقدیر ہے جو جاری ہو گیا، اب اس میں کوئی الٹ پھیر نہیں ہوگا، بندوں کی مرضی سے۔ اللہ کی مرضی اگر ہوگی تو اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، بندوں کی اپنی چاہت اور مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ تو رہی کچھ باتیں دلائل کی روشنی میں۔ عقلی اعتبار سے ہم غور کریں کہ تقدیر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ ایمان بالقدر کے چند عقلی دلائل۔ یوں تو اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہی اس کے تمام فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرے۔ تاہم کائنات کی بیشتر چیزیں ایسی ہیں جن میں رد و بدل کرنے کے بعد یہ نتیجہ، جن میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عقلی اعتبار سے بھی تقدیر کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جس کی وضاحت دو مثالوں سے ہوتی ہے۔ ایک معمولی انجینئر کے لیے، معمولی انجینئر، سول انجینئر، اس کے لیے یہ چیز ممکن ہے کیا کہ عمارت بنانے سے پہلے اس کا خاکہ بنا لے، پھر مخصوص پلاننگ کے ذریعے کے مطابق ہو بہو اس پر عمل کرتے ہوئے ہر حصے کو اپنے متعینہ وقت اور جگہ پر لگا دے۔ انجینئر نے پہلے خاکہ بنا لیا، ایک مجوزہ پلان ہے، ابھی خالی میدان ہے لیکن ایک بینر لگا ہوا ہے، اس پہ 4-6 منزلے کی بلڈنگ کھڑی ہے، یہ مجوزہ پلان ہے، یہ انجینئر نے تیار کیا ہے۔ ابھی تو یہاں گارا، مٹی، اینٹ اور ریت کا تصور بھی نہیں ہے، اور یہاں بلڈنگ کا نقشہ لگا ہوا ہے۔ بعد میں پھر اپنے پروگرام کے مطابق وہ عمارت تعمیر کیے جا رہا ہے۔ پہلے منزلے کا جب وقت ہوا، جہاں جس چیز کے لگانے کا وقت آیا، ٹھیک اسی وقت پر وہ چیز اتنی مقدار میں وہ انجینئر لگوا رہا ہے۔
کیونکہ اسے معلوم ہے اگر مجھے یہ عمارت بنانی ہے تو مجھے یہ سسٹم پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک انجینئر کے لیے ممکن ہے کہ عمارت بنانے سے پہلے اس کا خاکہ بنا لے، تو کائنات کے بنانے والے کے لیے کیسے ممکن نہیں ہے کہ وہ کائنات چلانے کے لیے پہلے اس کا خاکہ تیار کر لے؟ اسی خاکے کا نام تو تقدیر ہے، اسی منصوبے اور پلاننگ کا نام تو تقدیر ہے۔ اس نے پہلے سارا نظام اور منصوبہ بنا لیا اور اس کے بعد اس کو جاری و ساری کر دیا۔ اب وہ جاری و ساری ہے اور اسی کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ تو جو ایک معمولی انسان کے لیے ممکن ہے، وہ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اس کے لیے ساری چیزیں کیوں ممکن نہیں؟ دوسری بات، انسان کی عقل و خرد اللہ کے قضاء و قدر، اللہ کے فیصلوں، اس کی حکمت اور اس کی مشیت، اس کے ارادے اور اس کی تدبیر کا انکار اس لیے نہیں کر سکتی، انسان کی عقل انکار نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھیں شب و روز اس کے مظاہر قدرت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں پہاڑ کئی سال سے اپنی جگہ پر کھڑا ہے، سورج اپنے نظام سے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، سارا سسٹم ایک منظم طریقے پر جاری و ساری ہے، کوئی بھی ذرہ برابر کا فرق نہیں ہوتا، یہ سارا نظام جاری ہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، حواس محسوس کر رہے ہیں، عقل کیسے انکار کر سکتی ہے اللہ کے وجود کا، اللہ کے نظام کا؟ جس کے لیے اس کائنات کا بسا دینا مشکل نہیں، اس ذات کی ذات اقدس کے لیے اس کے نظام کا پہلے ہی لکھ دینا، طے کر دینا کیوں کر مشکل ہوگا؟ جس کا پہاڑ بنا دینا مشکل نہیں ہے، اس کے پہاڑ کا پروگرام بنانا مشکل کیسے ہوگا؟ آسمان کا کھڑا کر دینا، نظام فلکیات کو متعین کر دینا، زمین کو زرخیز بنا دینا، اس میں ندیاں، نہریں اور تالاب بنا دینا، جس کے لیے آسان ہے اس کے لیے ان ساری چیز کو بنانے سے پہلے ان کا منصوبہ بنانا کیسے مشکل ہوگا؟ تو اگر کسی کے پاس عقل ہے، عقل سلیم ہے، اس کی آنکھیں اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھتی ہیں، اس کا دل محسوس کرتا ہے، تو پھر اللہ کی پروگرامنگ کا وہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور اسی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ نے وجود بخشنے سے پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ یہ صرف دو عقلی مثالیں میں نے دی ہے تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ تقدیر سے متعلق شکوک کا ازالہ، سماج اور معاشرے میں جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی حصے داری تقدیر کی ہے۔ اچھے یہاں پھسل جاتے ہیں، تقدیر کے معاملے میں آ کر مشکوک ہو جاتے ہیں۔ آج کی اگر یہ باتیں آپ بغور سن لیں تو بہت سارے شکوک کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ تقدیر کے بارے میں ہونے والے شکوک کا ازالہ، خاتمہ مندرجہ ذیل چند باتوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ہر چیز کی حکمت بندے کی عقل میں آنا ضروری قرار دیا جائے، یعنی ہر چیز بندہ اپنی عقل پر پرکھنے لگے، میرے سمجھ میں آئے گا تو میں مانوں گا، نہیں سمجھ میں آئے گا تو ریجیکٹ، اگر یہ چیز لازم کر دیا جائے تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ پھر ایمان چے معنی دارن، پھر یقین کس چیز کا نام ہے؟ بالخصوص اللہ نے متقیوں کی صفات میں ایمان کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ بالغیب ضرور لگا دیا، بالغیب کی قید لگا دی۔ دیکھیے سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ پرہیزگاروں کی سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان کی، جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھا نہیں، یہ خاکہ کہاں بنایا گیا، یہ منصوبے کہاں بنائے گئے، یہ قلم تقدیر نے، نوشتہ تقدیر کے قلم نے تقدیر کو کیسے لکھا، یہ سب پورا منصوبہ بندی کے تحت چل رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھا نہیں، ان کا مشاہدہ بھی نہیں کیا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بھی ایمان رکھیں۔ اگر ہر چیز کے لیے عقل کو لازم قرار دیا جاتا یا مشاہدے کو لازم قرار دیا جاتا تو پھر ایمان اور یقین کس چیز کا نام تھا جس میں اللہ نے غیب کا بھی تذکرہ کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کو بندگی کے دائرے میں رہنا چاہیے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان رکھے۔ دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ اللہ کی مشیت یعنی اللہ کی چاہت، اللہ کا ارادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر اس کائنات میں پتا بھی نہیں ہلتا۔ بڑا بڑا کام ہونا، ہمارا باتیں کرنا، کوئی ایکٹیویٹی ظاہر کرنا، کوئی عمل کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ درخت سے ایک پتا بھی زمین پر نہیں گرتا بغیر اللہ کی مرضی کے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اللہ نے کہا ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ اس کو پہلے سے جانتا ہے کہ وہ گرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں یہ بات کہی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، مگر بندے کی جستجو، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن بندے کی جستجو اور کوشش کو شریعت میں سراہا گیا ہے۔ سب تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندے اچھا عمل کریں۔ فرمان ہے سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ نظام کائنات اور موت اور زندگی کا یہ فلسفہ بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھا رہے، عمل کرے، پروف کرے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اور یہ عمل صالح سے ہوگا، حسن عمل سے ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا، اسی طرح سے ایک سوال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا۔ کیا سوال تھا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقدیر تو لکھی ہوئی، سب کچھ پہلے سے لکھا ہے، یہ جنتی، یہ جہنمی، یہ کامیاب، یہ ناکام، یہ فیل، یہ پاس، تو پھر ہم عمل کیا کریں؟ سب تو پہلے سے طے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو، زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ، تم بندے ہو اور وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، تم عابد ہو اور وہ معبود ہے، تمہارا کام اس کے معاملات میں دخل دینا نہیں، تمہارا کام اپنی نجات کی فکر کرنا ہے، تم عمل کرو۔ فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کیونکہ ہر انسان کے لیے وہ کام آسان کیا جاتا ہے جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ چور کو اگر چوری کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ایک پورے سماج کے لیے عبرت رہے، تو اس کے لیے چوری آسان کی جاتی ہے۔ تم کو اگر تقدیر کی فکر ہے تو اپنے عمل کی فکر کرو، اللہ کے نظام کائنات میں دخل اندازی مت کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بات واضح ہو گئی کہ بندوں کا کام عمل کرنا ہے اور اللہ کے نظام میں زیادہ دخل دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری بات، اللہ نے اگر خیر کے ساتھ شر، بھلائی کے ساتھ برائی، نیکی کے ساتھ بدی کو نہیں بنایا ہوتا تو بندوں کی آزمائش کیسے ہو سکتی تھی؟ اگر دنیا میں صرف بھلائی ہی اللہ نے بنایا ہوتا، برائی نہیں ہوتی، دنیا میں اچھے لوگ ہوتے، برے نہیں ہوتے، تو یہ کیسے پتا چلتا کہ یہ اچھائی ہے، یہ نیکی ہے؟ برائی کا اگر تصور نہیں ہوتا تو، اگر رات کا تصور نہیں ہوتا تو دن کے اجالے کا احساس کیسے ہوتا کہ دن کا اجالا ہے؟ لہذا اچھائی کو واضح کرنے کے لیے برائی کا پیدا کرنا بھی ضروری تھا، اور یہی اس نظام کائنات کی آزمائش کا راز ہے۔ ایسا نہیں، اگر دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو آزمائش کس چیز کا نام تھا؟ اگر دنیا میں شر پسند اور گنہگار لوگ نہیں ہوتے تو اچھے عمل یا اچھے لوگوں کی نفسیات کی جانچ کیسے ہوتی کہ یہ اچھے ہیں اور یہ برے ہیں؟ اسی طرح سے کہ وہ کتنے مخلص ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو دو عظیم ارادوں کے تحت وجود بخشا۔ اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ہر شخص اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ تقدیر کے معاملات میں اگر یہ چیزیں یاد رہیں گی تو سارے شکوک دور ہوتے جائیں گے۔ اللہ کے ارادے کے، علامہ ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ کونیہ اور ایک ارادہ مردیہ۔ ارادہ کونیہ اللہ کا یہ تھا، کائنات بنانے کا منصوبہ، کائنات بنانے کا ارادہ، اور جب اللہ کا ارادہ کونیہ تھا تو اس کائنات بنانے کے ارادے میں اللہ نے ہر اچھی بری چیز کو بنایا، جہنمیوں کو بھی بنایا، جنتیوں کو بھی بنایا، جہنم کو بھی بنایا، جنت کو بھی بنایا، ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ لیکن اللہ کا جو عظیم ارادہ ہے، ارادہ مردیہ، بنا تو دیا اللہ نے سب، پسند کس چیز کو کرتا ہے؟
آزمائش کے لیے ساری چیزوں کو بنایا اور یہ واضح کر دیا کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، اس کو پسند کرتا ہوں. یہ اس کا دوسرا ارادہ تھا. تو ارادے کونیہ میں دخل دینے کا اختیار بندوں کو نہیں ہے. ارادے مردیہ جو اللہ کو پسندیدہ ہے اس پر عمل کرنے کا حق بندے کو ہے کہ وہ اللہ کے اس پسندیدہ باتوں پر عمل کرے. آپ چھوٹی چھوٹی سوسائٹی اور نظام میں دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا اسکول مینجمنٹ ہے، نظام ہے، کچھ سلیبس ہیں، کچھ اصول ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں. اب آپ اگر اس کالج میں جانے یہ کیوں بنایا، آپ کو اس سے نہیں مطلب ہے، آپ کو اس کو فالو کرنے سے مطلب ہے. وہ بنانے والے کے پیچھے اگر آپ پڑیں گے تو آپ اپنا وجود کھو دیں گے، پھر آپ کی حیثیت کم ہوگی. اگر آپ ان بنانے والے نظام بنانے والوں کے پیچھے پڑیں گے، آپ کا کام ہے اگر آپ کو وہاں رہنا ہے، آپ کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اس اسکول کے اس کالج کے نظام کو فالو کرنا ہے. اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، بندوں کا کام ہے اس پر عمل کرنا، اچھائی کو لینا اور برائی سے صرف نظر کرنا اور سوالات کرنا، کھیت کورید نکالنا، کیڑے نکالنا، نئے نئے اعتراضات کھڑے کرنا، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے. تو ارادے کی دو قسمیں ہیں. آپ کہیں گے ارادہ کیسے دو قسم کا ہو سکتا ہے؟ تو مخلوق سے بھی اس کی مثال دی جا سکتی ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی بیوی حمل سے ہے، اب آپریشن کرنا لازمی ہے ورنہ موت ہو سکتی ہے. آپ کی دلی کیفیت یہ ہے کہ آپ آپریشن کرنا چاہتے بھی ہیں، نہیں بھی چاہتے. آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ آپریشن کریں، آپ کی خواہش یہ ہے کہ نہ کریں. نہ چاہ کر بھی آپریشن کرواتے ہیں. آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر نے کہا یہ آپ ٹیبلٹس لے لیں، یہ دوائیں لے لیں. دوائیں کھانے کا تو دل نہیں چاہتا لیکن دواؤں کے کھانے میں ہی چاہت ہے. نہ چاہ کر بھی دوائیں کھا رہا ہے کیونکہ اسی میں صحت ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کائنات میں برائی کو بھی بنائے، جہنمیوں کو بھی بنائے، لیکن جنتیوں کا مقام اونچا کرنے کے لیے جہنمیوں کا ہونا ضروری ہے. اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اگر امیر زیادہ ہے تو غریب کا ہونا بھی ضروری ہے، خیر اور شر دونوں کا ہونا ضروری ہے. تو ارادے کونیہ اس کائنات کو بنانے کا سسٹم اور منصوبہ بندی، اور ارادے مردیہ وہ جو جنت میں لے جائے گی. اللہ یہ چیز کو پسند کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے. اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، ذرا سی تدبر کی ضرورت ہے. چوتھی چیز، بندہ بندگی کی حد میں رہے، خالق کی حدود میں داخل ہونے کی جسارت نہ کرے. بندے کو معلوم رہنا چاہیے کہ میں بندہ ہوں. پھر بندگی کس چیز کا نام ہے؟ اگر یہ بولنے لگے کہ تقدیر میرے دماغ میں نہیں آتی، سمجھ سے باہر ہے، اللہ نے جب تقدیر لکھ دی ہے تو پھر جہنمی کیوں، اور جہنمی بنا دیا تو پھر سزا کیوں؟ اگر دماغ کے باہر ہے بندے سے تو بندے کو اپنے دماغ کی حدود میں رہنا چاہیے کیونکہ اس کی عقل چھوٹی ہے. بندہ بندگی کی حد میں رہے، خالق کی حدود میں داخل ہونے کی جسارت نہ کرے. کہ پھر بندگی کس چیز کا نام ہے؟ کائنات کا نظام خالق کون و مکاں کا کام ہے. کائنات کا یہ سسٹم خالق کون و مکاں کا کام ہے اور بندے کا کام عمل کے ذریعے اپنی نجات کی فکر کرنا ہے. ان ساری وضاحت کے باوجود بھی، اب یہاں سے یہ نقطہ بھی بڑا غور طلب ہے، ان ساری وضاحت کے باوجود بھی اگر کسی کو تشفی نہیں ہوتی تو اس کے لیے بس یہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی قرین یعنی شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق السماوات، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ جواب بھی وہی دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، خلقہن اللہ، آسمانوں کو اللہ نے بنایا. پھر سوال کرتا ہے من خلق الارض، زمین کو کس نے بنایا؟ جواب بھی وہی دیتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں لے جانا چاہتا ہے جہاں بندہ نہیں جانا چاہتا.
شیطان کا یہ کام ہے. اسی کو کہا جاتا ہے خطوات شیطان، شیطان کے نقش راہ. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک اس اسٹیج پر پہنچا دیتا ہے. من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس جب تمہارے دماغ میں یہ خناس آنے لگے، یہ ایسے وساوس آنے لگے، تو فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. میری کیا مجال ہے، میری کیا اوقات ہے کہ اللہ کے نظام کائنات اور اللہ کے وجود اور اللہ کی ذات کے بارے میں سوال کھڑے کروں؟ میں تو بندہ ہوں، میرا کام بندگی کرنا ہے. شاید اس روایت کے بعد تقدیر کے تعلق سے آنے والے کسی بھی سوال کے بارے میں اب کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا کہ بندے کا کیا کام ہے. ایسے کوئی بھی سوال ذہن میں آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. صحابہ کرام کا کیا نظریہ تھا؟ مسند احمد اور سنن دارقطنی امام دارقطنی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ ابن دیلمی رحمہ اللہ جو تابعی تھے، انہوں نے کہا کہ میں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، ابی، حضرت ابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اقرؤہم بکتاب اللہ، ابی ابن کعب اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ صحیح طریقے سے پڑھنے والا اگر اس امت میں کوئی ہے تو وہ ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ابن دیلمی فرماتے ہیں میں ابی ابن کعب کے پاس گیا اور میں نے کہا سب چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں، تقدیر کے بارے میں بڑے شکوک آتے ہیں، بڑے وسوسے آتے ہیں، ایسی کچھ بات مجھے بتاؤ کہ سب شک نکل جائے. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك. سنو، احد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور تمہیں اپنی اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں ہے اور تم یہ یقین نہ کر لو کہ جو مصیبت، جو راحت تم کو پہنچی ہے وہ تم سے چوک ہی نہیں سکتی تھی اور جو تم سے چوک گئی وہ تمہارے پاس پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، جب تک اس پر یقین نہ رکھو، اس کو نہ جان لو تو سونے کے پہاڑ کو بھی اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا. حضرت ابن دیلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابی ابن کعب کے پاس سے اٹھ کر میں اور صحابہ کرام کے پاس گیا. عبداللہ ابن مسعود، اسی طرح سے زید ابن ثابت، یہ قرآن کے بڑے بڑے عالم تھے، میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا اور اس میں مزید یہ بھی کہا وَإِن مُتَّ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر تقدیر پر ایمان کے بغیر تمہاری موت ہو گئی تو تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ ایمان کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے سو ہے، لیکن ایمان کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں. تقدیر کی دو بڑی حکمتیں، کتنی بڑی حکمت ہے تقدیر کی، میں نے صرف دو مثالیں دی ہیں. دین پر استقامت، آدمی کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ مومن ہو جائے، آدمی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہے اور ایمان ہی پر موت آئے، یہ کامیابی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے اللہ سے جتنا ڈرنا ہے اتنا ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لیکن یاد رکھو اسلام کی حالت ہی پر تمہاری موت آئے. مسلمان ہو کر زندہ رہنا یہ کمال نہیں ہے، اسلام کے ساتھ مرنا یہ کمال ہے. تو دین پر قائم رہنا یہ دین کو حاصل کر لینے سے زیادہ اہم ہے. اسی کو کہا جاتا ہے استقامت. حالات جیسے بھی آئیں آپ دین پر مضبوطی سے ڈٹے رہو. اگر تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا تو یہ چیز ممکن نہیں ہوتی. دین پر استقامت، اللہ نے اس کائنات میں مختلف مشکلات اور پریشانیاں رکھی ہیں اور اپنے بندوں کو مقصد حیات سے منحرف ہونے سے بچانے کے لیے یہ یقین بھی مہیا کیا ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھے، کیونکہ وہ علیم و خبیر اس بات سے بخوبی واقف تھا اور ہے کہ انسان کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے ماورائے عقل، اپنی سوچ کے آگے
ایک ایسے اعتماد کی ضرورت تھی جو اس کو مشکل مرحلے میں قائم رکھ سکے، اور وہ تقدیر پر ایمان لانے کی صورت میں ممکن ہے۔ مثلا کوئی غریب ہے، حد سے زیادہ غربت ہے، فاقہ کشی کی نوبت ہے، تقدیر پر ایمان ہوگا تو غربت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کی پیشانیوں پر شکنیں نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر تقدیر پر ایمان نہیں ہے، پہلے مرحلے میں سوسائڈ کر لے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین پر قائم رہنے کا سب سے بڑا غیر مرئی، ناک سے نظر نہ آنے والا حواس کا ذریعہ وہ ایمان بالقدر ہے۔ ایمان بالقدر ہے تو بندہ زندہ ہے، خوشحال ہے، کتنے بھی برے حالات ہیں اللہ کا حمد بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی تقدیر پر یقین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمار بن یاسر، بلال حبشی، سمیہ اور صحابہ کرام میں صہیب رومی، بڑے بڑے صحابہ کرام کو بڑی مختلف سزائیں دی گئی۔ گرمی کے دنوں میں حضرت بلال کو بچوں کے رسی باندھ کر بچوں کے ہاتھ میں دیا جاتا کہ ریتیلے میدان میں لے کر گھسیٹیں، بڑے بڑی چٹان پتھروں کی رکھ دی جاتی۔ حضرت عمار کی اماں سمیہ، ان کے ابا یاسر، ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صہیب رومی کو جلتی ہوئی چٹائیوں میں لپیٹا گیا، انگارے پر لٹایا گیا، لیکن یہ ساری چیزیں ان کو ذرہ برابر دین سے دور نہیں کر سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ تو کچھ بھی ہونا ہی ہے، اس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اگر تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا تو پہلے مرحلے میں سب فیل ہو جاتے۔ تو دین پر استقامت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے اس پر یقین رکھا جائے۔ دوسری چیز، نامساعد حالات میں صبر، پریشانی کی حالت میں صبر تقدیر سے حاصل ہوتا ہے۔ تمام انسان فطری اعتبار سے متفاوت العقل ہے، سب کی عقل الگ الگ ہے، ان کی مالی حالت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ ایسے میں تمام لوگوں کو اپنے ناگفتہ حالات پر قائم رکھنے کے لیے تقدیر پر اعتقاد لازم تھا، ورنہ غربا و مساکین اور نامساعد حالات کا شکار لوگ خودکشی کر لیتے، سوسائڈ کر لیتے کہ ساری مصیبتیں ہمارے ساتھ کیوں ہیں۔ ان کو اب عزم اور حوصلے کے ساتھ دین پر صبر کرنے پر مجبور کرنا، یہ ایمان بالقدر کا حصہ ہے۔ بہرحال تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، تقدیر کب لکھی گئی؟ تقدیر کو لکھا کب گیا؟ آسمان بنانے کے بعد، آدم علیہ السلام کے بعد، یا کب لکھا گیا؟ آسمان اور زمین کی تخلیق سے، آسمان بنائے اور زمین بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے، 500,000، 50,000 سال پہلے مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کا قلم پیدا کیا۔ یعنی خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اب اپنے بعد مخلوق میں سب سے پہلے اللہ نے کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ تقدیر والا قلم ہے۔ قلم کئی طرح کے ہیں، ایک وہ قلم جس سے ہم لکھتے ہیں، ایک وہ قلم جس سے فرشتے لکھتے ہیں، ایک وہ قلم جو تقدیر کا قلم ہے۔ تقدیر کے قلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور وہیں سے اللہ نے کہا ساری چیزیں قیامت تک ہونے والی ہے، ان کو لکھ دو۔ لکھ دیا گیا اور ساری چیزیں جاری ہو گئی۔ ان کے کچھ دلائل ہیں، مثلا سورہ التوبہ آیت نمبر 51 میں اللہ نے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے ہمارے پاس جو بھی حالت آتی ہے، چاہے خوشحالی کی یا بدحالی کی، وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے لکھا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا آقا ہے، اسی پر سارے مومنوں کا بھروسہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ حدید آیت نمبر 22 میں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تمہارے پاس جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے سماج میں یا تمہاری جان میں، چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، بیمار ہو گیا، برڈ فلو، سوائن فلو، طاعون، کوئی بھی بیماری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، ایکسیڈنٹ، حادثہ، کچھ بھی ہو گیا،
تمہاری جان کے معاملے میں یا تمہارے معاشرے میں، تمہارے گھرانے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا یا برا، کوئی رشتہ ہو گیا، کوئی خوشحالی مل گئی، اللہ نے کہا الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم نے تو اس کو تقدیر کی کتاب میں پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور کسی چیز کے ہونے سے پہلے اس کو لکھ لینا یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب میں نے کچھ مثالیں اس سے پہلے دی تھی، سورہ الانعام آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ آیتیں ہم کو کتنا حوصلہ دیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا غیب کی کنجیاں صرف اس کے پاس ہیں، غیب کی کنجیاں صرف اسی کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ وہ تو جانتا ایسا ہے کہ بحر اور بر میں کیا کچھ ہے سب جانتا ہے، یہاں تک کہ ایک پتا درخت سے اللہ کے علم کے بغیر زمین پر نہیں گرتا، ایک سوکھا دانا یا ایک گیلا دانا، ایک بیج جو زمین کی کسی گہرائی میں ہو، سمندر کی کسی تہ میں ہو، گیلا ہو یا سوکھا ہو، اللہ کی کتاب نوشتہ تقدیر میں وہ پہلے سے لکھا ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آگے فرمایا سورہ الحجر آیت نمبر 21 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہیں، اللہ کے خزانے۔ اب کچھ حدیثیں میں نے عرض کی ہیں، وہ حدیث قابل غور ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے چھوٹے سے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں اور صحابہ کرام اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتے تھے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ عبادہ بن صامت اپنے چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بچے، انک لن تجد طعم الایمان، تم ایمان کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتے، ایمان کی مٹھاس پا ہی نہیں سکتے، حتی تعلم، یہاں تک کہ تم یہ یقین نہ کر لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، تم کو جو بھی پہنچا ہے تم سے چوک نہیں سکتا تھا، وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو تم سے چھوٹ گیا کسی کو مل گیا تم کو نہیں ملا، مصیبت کسی کے پاس آ گئی تمہارے پاس نہیں آئی، جو تم سے چوک گیا وہ تمہارے پاس آ ہی نہیں سکتا تھا، یہ یقین کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فقال له اکتب، قلم سے اللہ نے کہا لکھ، قال ربی وماذا اکتب، قلم نے کہا اے میرے پروردگار کیا لکھوں، اللہ نے کہا اکتب مقادیر کل شیء الی یوم القیامہ حتی تقوم الساعہ، قیامت قائم ہونے تک سب کچھ لکھ۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں روایت نقل کی ہے، آگے کا جملہ مسند احمد کا ہے، فجرا فی تلک الساعۃ بما هو کائن الی یوم القیامہ، تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا قلم چلی سب لکھ دیا گیا، اور اسی لکھے ہوئے کے مطابق دنیا جاری و ساری ہے۔ کمیونزم کی جڑیں کٹ گئیں، کمیونسٹ نظریات فیل ہو گئے، سب کچھ یوں ہی چل رہا ہے، نہیں، اس کے پیچھے ایک منظم طریقہ ہے، ایک منظم منصوبہ بندی ہے۔ اللہ نے قلم کو بنایا تھا، ساری چیزیں لکھنے کا حکم دیا، سب لکھ دیا گیا، اور اس کے مطابق سارا نظام جاری و ساری ہے۔ اور یہ کس نے کہا؟ صادق المصدوق، نبیوں کے سردار، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر اس کو مانے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے اور اس کی تصحیح بھی کی ہے کہ روایت صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول ایک چھوٹے بچے کو، حضرت عباس ابن عباس کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی، بعض نے کہا 7 سال کی، بعض نے کہا 12 سال کی، ٹھیک ہے، 12 سال میکزیمم پکڑ لیں۔ 12 سال کے بچے کو وقت کے پیغمبر نصیحت کرتے ہوئے سکھاتے کیا ہیں؟ یا غلام احفظ اللہ احفظ کا، اللہ یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ہم اپنی حفاظت کی فکر میں ہیں، اب کیا ہوگا، حالات بگڑ جائیں گے، ہماری حفاظت کرنا ہمارا فرض نہیں ہے،
ہمارا کام نہیں ہے. ہماری حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے. احفظ اللہ احفظ کا، اللہ یعنی اس کی شریعت کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، ہمیشہ برے وقت میں تو اپنے سامنے اللہ کو پائے گا، یعنی غیبی مدد آئے گی. اذا سألت فاسأل اللہ، مانگ تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنا ہو اللہ سے مدد مانگ. حاجت روا مشکل کشا اسی کو مان. وَعَلَمْ، 12 15 18 سال کے بچے کو، 17 سال کے لڑکے کو اللہ کے نبی کی نصیحت دیکھیے. وَعَلَمْ، یہ مت بھول، لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. پوری ملت، پوری امت مل جائے، تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے، اللہ نے نہیں لکھا ہے تو وہ سب مل کر تجھے نہیں دے سکتے. اور سب مل کر تیرے خلاف بغاوت کریں، تیرے خلاف سازش کریں، تجھے ضرر پہنچانے کی کوشش کریں، سب مل جائیں، پوری امت مل جائے، اللہ نے نہیں لکھی، ضرر نہیں پہنچا سکتے. سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم کی شخصیت. ساری ملت ایک طرف، وقت کی سپر پاور حکومت ابراہیم کے خلاف. آگ ایسی جلائی گئی کہ اوپر سے پرندے جھلس کے گر جا رہے ہیں، کوئی انسان قریب نہیں جا سکتا. لیکن کیا ابراہیم کو جلا پائے؟ نہیں. نارے نمرود کو اللہ نے گلے گلزار بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نمرود کی آگ میں ابراہیم کا جلایا جانا لکھا ہی نہیں تھا. تکلیف وہی دے سکتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے، فائدے وہی مل سکتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے. اس کو روزی کے تئیں سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص ولا یردہ کراہیت کارہ. اللہ کی روزی کا تو عالم یہ ہے، کوئی چاہنے والا اپنی چاہت سے کھینچ نہیں سکتا کہ زبردستی میں 2-4 لاکھ روپے لے آؤں، نہیں لا سکتا. اللہ کا رزق ہے، جب اللہ کی مرضی ہوگی تبھی ملے گا. ولا یردہ کراہیت کارہ، اور کوئی حسد کرنے والا کسی سے کتنا بھی حسد کر لے، اللہ دینا چاہے اور بندہ روک دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، سب تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقدیر کی قلمیں اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو گئے، اب بار بار نہیں لکھا جاتا، جو لکھ دیا گیا وہی جاری ہے. تیسری ایک حدیث میں نے عرض کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے صحیحین میں امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے نقل کیا ہے. یہ حدیث بھی بڑی قابل عبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یبعث اللہ الیہ ملکا فیکتب له من رزقہ واجلہ وعملہ وشقی ام سعید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا ہر شخص، چاہے بادشاہ ہو کہ گدھا ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، عام ہو کہ خاص ہو، گورا ہو کہ کالا ہو، تم میں کا ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں 40 دن رہتا ہے، پانی کے قطرے کی شکل میں 40 دن. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں. 40 کتنے ہو گئے؟ 4 مہینے. اسی لیے چلہ لگانا چاہیے. بعض لوگوں نے کہا مارے گھٹنا پھوٹے سر. اللہ نے عبرت کے لیے ساری باتیں بتائی ہیں اللہ کے نبی نے اور اللہ رب العالمین نے، اس میں سے کسی دوسری چیز کو اخذ کرنا صحیح نہیں ہے، خاص طور سے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا. تو بہرحال 4 مہینے ہو گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے 4 چیزیں لکھ. من رزقہ، کتنا کھائے گا، کم زیادہ، حلال حرام سب لکھ. بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہے، 4 مہینہ ہوا ہے اور سارا رزق لکھ دیا گیا، کم زیادہ حلال حرام. اسی لیے آپ دیکھیں گے عمر پوری گزر گئی، بچپن اور جوانی میں بہت پریشانی کے حالات دیکھے،
زیادہ نہیں کھایا، بڑھاپے کو پہنچا، اللہ نے اتنی نعمتیں فراہم کر دیں، مرنے سے پہلے پہلے یہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، کیوں؟ وہ اپنا رزق پورا کر رہا ہے، عمر تو ہو گئی، رزق باقی ہے۔ کئی ایسے ہیں بچپن اور جوانی میں خوب کھایا، مزے اڑایا، اب اتنا کھا لیا کہ جتنا اس کی عمر کے حساب سے لکھا تھا پہلے ہی زیادہ کھا لیا، اب عمر زیادہ ہے اور رزق تھوڑا ہے، تو اب پابندیاں لگ گئی، شکر منع ہے، ڈائبٹیز ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ نہیں کھا سکتا، تیل نہیں کھا سکتا، فلاں، یہ سب بہانے ہیں۔ بات حقیقت کیا ہے؟ جتنا کھانا تھا اس کو لکھا تھا وہ پہلے کھا چکا، اب عمر زیادہ ہے اور رزق کم ہے، اپنے رزق سے زیادہ کوئی نہیں کھا سکتا، تو اللہ نے رزق لکھ دیا۔ کب؟ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا، عمل لکھ دے، کیسا عمل کرے گا؟ شرک کرے گا، بدعت کرے گا، خرافات کرے گا، سنت پر عمل کرے گا، قارون اور فرعونہ کے طرز پر رہے گا، یا انبیاء اور صدیقین کے طریقے پر عمل کرے گا؟ جنتیوں والا عمل کرے گا یا جہنمیوں والا عمل کرے گا؟ تھوڑا کرے گا کہ زیادہ کرے گا؟ فرض پڑے گا یا کہ نفل بھی پڑے گا؟ عمل بھی لکھ دیا گیا۔ واجل ویلٹ، کتنی مدت ہے دنیا میں رہنے کی، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، 1 منٹ بھی آگے پیچھے، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اگر موت کا وقت آ گیا تو اجل بھی اللہ کی طرف سے کب لکھی گئی؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہے۔ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، اور لکھ دے کہ بچہ شقی ہے یا سعید ہے، یعنی نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ 4 مہینے میں ساری چیزیں لکھ دی گئی۔ پھر اس کے بعد اسی نظام سے اس کی زندگی آگے بڑھی۔ ذرا اس حدیث کا اگلا جملہ بھی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا تَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا۔ یہ حدیث سب سے زیادہ ڈرانے والی ہے۔ ایک بندہ مومن عمل کرتا ہے، کس کا عمل؟ جنتیوں کا۔ جنتیوں کا عمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خوب جنتیوں کا عمل کر رہا ہے، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان 1 ذرا کا فاصلہ ہے۔ ذرا کہتے ہیں ہتھیلی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہو کر جہاں ایلبو شروع ہوتا ہے، کوہنی، یہ حصہ ذرا ہے۔ جنت سے بس 1 ذرا دور رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی زندگی بھر کی نیکیاں ختم کر کے یہ برائی اس کی غالب آ جاتی ہے۔ مرتے مرتے اللہ کا انکار کر دیا، میں نہیں مانتا، یہ سب میں نہیں مانتا، ایک جملے نے 40 سال کی عبادت پر پانی پھیر دیا، وہ کم پڑ گئی اس ایک جملے کے مقابلے میں۔ کیوں؟ تقدیر غالب آ گئی، اس کو جہنم میں ہی جانا تھا، وہ تو دکھاوا تھا، وہ تو ایک عارضی شے تھی، حقیقت اور انجام تو اس کا یہ تھا۔ اسی طرح سے ایک بندہ زندگی بھر جہنمیوں کا عمل کرتا ہے، ڈکیتی، چوری، مار، غصب، ساری چیزیں جو انسان پسند نہیں کرتے، فَيَسْبِقُ، یہاں تک کہ جہنم سے 1 ذرا دور رہتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تقدیر اس پر غالب آتی ہے، فَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، پھر جنتیوں جیسا عمل کرنے لگتا ہے، جو عام مسلمان بھی نہیں کرتے وہ عمل کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں داخل کیا۔ تو اصل یہ ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری مرحلے پر ہے۔ مرتے مرتے کیسا تھا؟ مرتے مرتے اگر مومن تھا تو جنتی، آخری مرحلہ کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں فائنل ریزلٹ۔ تم نے بچپن میں 1لی، 2ری، 3ری میں کتنے بھی نمبرات حاصل کیے تو کیا ہوا؟ فائنل جب ڈگری ملنے والی تھی تو آپ کا ریزلٹ کیسا تھا؟ سال جو آخری سال ہے، فائنل ایئر، کیا ریزلٹ تھا؟ مرتے مرتے کیسا تھا؟ بس اسی پر آخری کا فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے ہمیں کسی کو طنز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ نے نماز روزے کی توفیق دی ہے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا بھروسہ کہ وہ توبہ کر کے ہم سے آگے نکل جائے اور ہماری نمازیں ہمیں لے ڈوبے؟ تو عبادت پر فخر کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ تو بہرحال
صاف ستھری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاروں چیزیں بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تبھی لکھ دی جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، اگر بچے کی پیدائش کئی بچے مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، کئی بچے مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، 4 مہینے کے بعد اگر مرا بچہ پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ اس کے لیے 4 چیزیں لکھ دی گئی تھی۔ 4 مہینے سے پہلے اگر وہ مرا ہوا پیدا ہوا تو پھر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھ کر اس کو دفنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی تو اس کے لیے نامہ اعمال لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ یہاں پر اب جو باتیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ جو باتیں بیان کی گئیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس لیے اور سرسری طور سے تھوڑے وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک ایمان بالقدر کے 4 بنیادی عقیدے ہیں۔ ہر مومن بچے کو یہ عقیدہ یاد ہونا چاہیے۔ کیا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدے ہم کو تقدیر کے انحراف سے بچاتے ہیں۔ پہلا عقیدہ، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے۔ یہ عقیدہ خلق کا اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ جس نے پہاڑ کو پیدا کیا، آسمان اور زمین بنایا، انسان اور جن بنائے، ہم اس کے فیصلے کو کیوں نہیں قبول کریں گے؟ اس کا سارا فیصلہ بصر و چشم قبول ہے، تو تقدیر کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ میں اس کی دلائل پیش نہیں کروں گا، وقت کم ہے۔ عقیدہ ثانیہ، دوسرا عقیدہ، واصل القدر فی خلقہ لم یطلع علیہ علی ذلک ملک مقرب او نبی مرسل۔ دوسرا عقیدہ علماء اہل سنت والجماعت کا، اس امت کے سچے علماء کا یہ ہے کہ تقدیر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہ کسی قریبی فرشتے کو اور نہ کسی بھیجے ہوئے پیغمبر کو بتایا، کسی کو نہیں بتایا تقدیر کیا ہے۔ اللہ نے کسی کو نہیں، اس کی ذات کا معاملہ ہے۔ اس نے کسی ملک مقرب اور نہ کسی نبی مرسل کسی کو بھی نہیں بتایا، اللہ کا سیکریٹ معاملہ ہے۔ اب ظاہر ہے جب اس نے اپنے کسی رسول کو نہیں بتایا اور ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے تو ہم نے اپنی حیثیت اور اوقات کھو دی۔ یہ عقیدہ ہے۔ تیسری بات، کل شیء بقضاء اللہ وقدرتہ ولا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ ولا غالب لامرہ۔ یہ تیسرا عقیدہ ہے تقدیر کے بارے میں۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے جاری ہے، دنیا میں ہر چیز اللہ کے حکم سے اور اس کی قدرت سے جاری ہے۔ اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے فیصلے کا کوئی تعاقب نہیں کر سکتا۔ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا حکم کیوں دیا، ذرا میں دیکھتا ہوں، کوئی تعاقب نہیں کر سکتا۔ ولا غالب لامرہ، اور اس کے حکم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو پھر کوشش کرنے کا کیا فائدہ؟ چوتھا عقیدہ ہے کل شیء یجری بمشیۃ اللہ وقدرتہ وتقدیرہ ومشیتہ تنفذ لا مشیۃ للعباد الا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز دنیا میں اللہ کے ارادے سے جاری ہے، اللہ کی تقدیر سے جاری ہے، اللہ کی قدرت سے جاری ہے، اور یہ کائنات اللہ کی ہے تو مشیت بھی اسی کی جاری ہوگی، اسی کی چلے گی۔ وَمَشِيَّتُهُ تُنفِذ، اسی کا ارادہ نافذ ہوگا۔ لا مشیت للعباد، بندے کی چاہت کا کیا کہنا، اس کی کیا اوقات ہے۔ تو آگے صاف ستھری بات یہ ہے کہ آج تک جو کچھ ہوا وہ اللہ کے ارادے سے ہوا، اور جو نہیں ہوا وہ بھی اللہ کا ارادہ نہیں تھا اس لیے نہیں ہوا۔ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور جو نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ یہ 4 عقیدے اگر کسی نے گانٹھ لیے، اس پر جم گیا، تو تقدیر کا کوئی اعتراض اس کو بہکا نہیں سکتا۔ اب 2 لوگوں کے بارے میں دلائل سب موجود ہیں، کسی موقع سے تفصیلی دلائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ 2 لوگوں کے بارے میں، 2 جماعتوں کے بارے میں تقدیر کے معاملے میں عرض کرنا ضروری ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والے جتنے لوگ اس امت میں پیدا ہوئے، ان کی قیادت 2 جماعتوں نے کی ہے۔
ایک جماعت کا نام ہے قدریہ اور ایک جماعت کا نام ہے جبریہ۔ قدریہ جبریہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو یہ تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں صرف ایسے سادے الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ قدریہ کہتے ہیں کہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، چوری، ڈکیتی، گناہ کے کام، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بندے ہی اصل اس کو کرتے ہیں۔ قدریہ کیا کہتے ہیں؟ چوری بندے کی طرف سے ہوتی ہے، برائی کے سارے کام بندے کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اور جبریہ کہتے ہیں بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں، سب اللہ کی طرف سے۔ قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ قدریہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، سب بندے کی طرف سے ہوتا ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والے دو جماعتیں ہیں، ایک کیا کہتی ہیں یہ ساری برائیاں اور گناہ کے کام سب بندے کی طرف سے ہو رہے ہیں، اللہ نے اس کو نہیں بنایا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ الہ دو ہیں، الہ خیر، الہ شر، معبود دو ہیں، ایک معبود بھلائی کا معبود ہے جو اللہ ہے، اور ایک معبود برائی کا معبود ہے جو انسان اور شیطان ہے۔ اسی وجہ سے قدریہ کو اس امت کا مجوسی کہا گیا۔ ان القدریہ مجوس هذه الامہ، اس امت کے مجوسی ہیں۔ کیوں؟ مجوسی کے بھی دو الہ ہیں۔ مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معبود دو ہیں، ایک الہ نور اور ایک الہ ظلمات۔ روشنی، آگ، یہ بھی ایک معبود ہے، اور تاریکی یہ بھی ایک معبود ہے۔ اسی لیے قدریہ کو بھی کہا گیا ہے یہ مجوس اس امت کے مجوسی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الہ معبود دو ہیں، بھلائی کا معبود، مثلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے تو یہ ساری نیکیاں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر برائی کرتا ہے تو یہ برائی سب بندے کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے۔ اور جبریہ کیا کہتے ہیں؟ جبریہ کہتے ہیں بندے کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ نے طے کر دیا ہے تو پھر بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ اب ان دونوں جماعت کے درمیان جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، صحیح علماء کا عقیدہ ہے۔ تو آئیے ان کو سرسری طور سے دیکھتے ہیں۔ امت کے اس گمراہ فرقے قدریہ کی گمراہی کا اندازہ اس کے نام سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ ان کا بنیادی عقیدہ ہی ان کی گمراہی کی بنیادی وجہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ ان افعال العباد لیست بمخلوقۃ للہ وانما العباد هم الخالقون لها وان العبد مستقل بعمله في الارادۃ والقدرۃ وليس لمشیۃ اللہ وقدرته في ذلك اثر۔ کہتے ہیں کہ بندوں کے جتنے کام ہیں یہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے نہیں، بندوں کے کرتوت ہیں، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اللہ کو تو کب پتہ چلتا ہے جب بندہ چوری کر لیتا ہے، کتنی بڑی خباثت ہے دیکھیے، جب بندہ چوری کر لیتا ہے جب اللہ کو پتہ چلتا ہے چوری ہو گئی، جب بندہ زنا کر لیتا ہے تب اللہ کو معلوم ہوتا ہے یہ برائی ہوئی۔ قدریہ نے چاہا کہ برائی کو اللہ کی طرف سے ہٹا لیں تو اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے بڑی گستاخی کر دی۔ اس کو علامہ ابو جعفر طحاوی نے بڑے اچھی مثال سے سمجھایا۔ ایک مسلمان اور ایک قدریہ دونوں ایک کشتی پر سوار تھے، میں یہاں پڑھ دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ علامہ ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ ایک قدریہ اور ایک مسلمان کشتی پر سوار ہوئے۔ مسلمان نے کہا اللہ کی مشیت یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے بندوں کی ارادے کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے بندے کی کیا چاہت ہے؟ قدریہ نے فوراً کہا برائی اللہ کے حکم سے نہیں ہوتی، برائی سب انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ مسلمان نے پوچھا برائی تمہارے کہنے کے مطابق شیطان یا انسان کے ارادے سے ہوتی ہے، تو بتاؤ کہ اگر کسی برائی کا صدور کرنے میں، برائی کرنے میں انسان کامیاب ہو گیا، یعنی ایک چور چوری کر رہا ہے، چوری کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا، تو اب تمہارے کہنے کے مطابق کہ چوری اس کا ارادہ تھا یا شیطان کا ارادہ تھا؟ اللہ کا ارادہ نہیں تھا، اور وہ چوری میں کامیاب ہو گیا، تو بتاؤ کہ ارادہ کس کا غالب آیا؟ شیطان کا ارادہ غالب آیا یا اللہ کا ارادہ غالب آیا؟ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام جو اللہ نہیں چاہتا تھا شیطان کے یا انسان کے چاہنے سے وہ ہو گیا، تو ارادہ کس کا غالب آیا؟ اللہ کے ارادے پر شیطان اور انسان کا ارادہ غالب آ گیا۔ یہ تو اس سے بڑا جرم ہے۔ طاقت دی اسی کی دی ہوئی تھی،
لیکن وہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا تھا. اس نے اپنے کلام میں بتا دیا, اپنے نبی کی زبانی بتا دیا, یہ میری طاقت سے ہے لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا. یہ صحیح بات ہے. صحیح بات یہ نہیں ہے کہ برائی میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. ایسے تو بڑا جرم ہو گیا کہ ایک کام اللہ نہیں چاہتا اور ایک کام شیطان چاہ رہا ہے اور وہ کام ہو گیا تو اس کا مطلب اللہ کی چاہت پر شیطان کی چاہت غالب آئی. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, چنگاری سے بچا آگ میں جا پڑا. یہ قدریہ کی مثال ہے. سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے, ارے اس سے بڑی گستاخی تم نے کر دی کہ برائی اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتی, تو پھر کیا اللہ کی مرضی مغلوب ہو گئی شیطان اور انسان کی مرضی پر. تو قدریہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے سارے کام نہیں ہوتے, بندے کے جو بھی اعمال ہیں بندہ خود ان کا کرنے والا ہے, بندہ خود ہی ارادہ اور قدرت رکھتا ہے, ان کا فیصلہ ازل سے نہیں ہوا تھا, بس جب ہوتا ہے جب ہی ہوتا ہے, نہ ہی وہ تقدیر کا حصہ ہیں. ان کے اعمال سرزد ہونے سے پہلے اللہ کو قطعی ان کا علم نہیں ہوتا. یہ قدریہ کا موقف ہے. اس کو حضرت عمر کی ایک مثال سے بھی واضح کیا گیا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک چور لایا گیا. ہم بھی کہتے ہیں میری تقدیر میں نہیں ہوتا تو میں فجر کیوں چھوڑتا. حضرت عمر کے پاس چور لایا گیا, چوری کیا ہوا تھا, حکم ہوا ہاتھ کاٹنے کا. تو چور نے کہا سنو, میری تقدیر میں چوری لکھی تھی سو میں نے کیا. حضرت عمر نے کہا میری تقدیر میں تمہارا ہاتھ کاٹنا لکھا تھا سو میں تقدیر کے حساب سے ہاتھ کاٹوں گا, تقدیر ہی کے حساب سے ہاتھ کاٹوں گا. تو قدریہ جو کہتے ہیں کہ برائی اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتی, یہ غلط ہے. صحابہ کرام نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا جواب دے دیا ہے. قدریہ کی تاریخ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ قمر آیت نمبر 49 کی تفسیر میں فرمایا کہ قدریہ کی ابتدا صحابہ کرام کے زمانے ہی میں ہو گئی تھی. عبد القاہر بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں لکھا کہ قدریہ کا وجود صحابہ کرام کے آخری دور میں ہوا. محمد بن شعیب نے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے نقل فرمایا کہ تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے ایک عراقی شخص جس کا نام سوسن تھا, اس نے کلام کیا. پہلے یہ نصرانی تھا, عیسائی تھا, بعد میں مسلمان ہوا, پھر مرتد ہو کر پھر عیسائی بن گیا. بصرہ کے ایک شخص جس کا نام معبد الجہنی تھا, اس نے سوسن سے تقدیر کے کلام کو حاصل کیا, اسی نصرانی سے تقدیر کی گمراہی لی. امام ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قدم المدینۃ معبد فافسد فیہا ناسا. معبد الجہنی جو سوسن کا شاگرد تھا یہ مدینہ آیا اور اس نے تقدیر کے بارے میں گمراہی پھیلانی شروع کر دی. امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث معبد صالح ومذہبہ ردی. صالح جو حدیث بیان کرتا تھا وہ تو ٹھیک تھی, لیکن اس کا جو مسلک اور مذہب تھا وہ ردی کے وہ کوڑے دان میں ڈالنے کے برابر ہے. امام دارقطنی فرماتے ہیں بالآخر معبد الجہنی کو مروان بن عبد الملک نے قتل کیا. معبد الجہنی سے یہ تقدیر کا کلام غیلان دمشقی نے حاصل کیا, اور اس غیلان نامی شخص نے جو دمشق کا تھا اس نے معبد سے علم حاصل کیا اور انکار تقدیر کی ترویج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو 5ویں خلیفہ قرار پائے, انہوں نے اس غیلان دمشقی کو اپنے پاس بلایا, اس کو توبہ پر مجبور کیا. توبہ تو کر لیا, بعد میں پھر انکار کر دیا. تو ہشام بن عبد الملک بن مروان نے اس غیلان دمشقی کا قتل کیا. غیلان سے جعد بن درہم نے اس کا تقدیر کا کلام حاصل کیا, اور پھر اس جعد بن درہم نے اس کو ترویج دینا شروع کر دیا. مروان بن محمد کو یہ ادب سکھاتا تھا. جعد بن درہم, مروان بن ایک شاہی آدمی کو ادب سکھاتا تھا, خلیفہ کو, خلیفہ کے بیٹے کو. اسی وجہ سے جعد بن درہم کو جعد مروان کے نام سے جانا جاتا. یہ جعد مروان ہے. تو اس کو عبداللہ, اسی آدمی نے, جعد بن درہم نے, جو 3 آدمیوں سے سلسلہ وار تقدیر کا انکار سیکھا تھا, اسی نے خلق قرآن کا مسئلہ اٹھایا جو امام احمد بن حنبل کو سزا دی گئی تھی, جیل میں ڈالا گیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, اللہ کی مخلوق ہے. یہ فتنہ اسی نے اٹھایا تھا. اس کو خالد بن عبداللہ قیصری, خالد بن عبداللہ قیصری نے عید الاضحیٰ کے دن قربان کیا جعد بن درہم کو. لیکن ان کے وائرس, ان کے اثرات امت میں منتقل ہوتے رہے. آج بھی لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. اللہ کا کیا دخل ہے؟ برائی انسان کی طرف سے ہوتی ہے, برائی انسان کی طرف سے نہیں ہوتی, اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہوتی ہے, لیکن اللہ اس برائی کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے یہ ڈکلیئر کر دیا اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کی زبان سے. آخر میں کچھ باتیں ہیں.
عبد القاہر بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں لکھا کہ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ، علی ابن ابی طالب، ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن ابی اوفا اور عتبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہم، انہوں نے منکرین تقدیر سے برات کا اظہار کیا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے بعد آنے والوں کو وصیت کی، کیا وصیت کی؟ کہ منکروں پر، تقدیر کے انکار کرنے والوں پر ایمان نہ رکھیں، ان سے سلام دعا نہ کریں، جنازے میں شریک نہ ہوں اور ان کے مریضوں کی عیادت نہ کریں۔ صحابہ کرام کا موقف ہے کن کے بارے میں؟ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ اسی طرح تابعین کے زمانے میں واصل بن عطا اور حسن بصری رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں مباحثہ اور مناظرہ بھی ہوا۔ اسی طرح قدریہ کے 20 ذیلی اور ضمنی فرقے اس امت میں پھیل گئے، 20 فرقے قدریوں کے جو مختلف طریقے سے تقدیر کا انکار کرتے رہے۔ آج جو منکرین حدیث ہیں ان میں بھی تقدیر کا انکار کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جن کے عقائد مشرکانہ ہیں، اور تمام امت کے تمام علماء، ان کا تعلق صحابہ سے ہو، تابعین سے ہو یا تمام طبقات سے ہو، سب کا بالاتفاق یہ کہنا ہے کہ منکرین تقدیر کافر ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت علی نے ان سے مناظرہ کیا تھا۔ قدریوں کی ایک روایت مشہور ہے، السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقی فی بطن امہ۔ نیک وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے نیک ہے، برا وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے برا ہے۔ ماں کے پیٹ سے برا ہے، ماں کے پیٹ سے نیک ہے، اس روایت پر تو علماء نے کلام بھی کیا ہے، لیکن ہم غور کریں اگر اس کو صحیح مان لیں تو اگر ماں کے پیٹ سے نیک اور برا ہے تو علی جناب یہ بتائیں کہ ماں کے پیٹ میں سعادت اور شقاوت کس کے بنانے سے آئی؟ اس کی تو وضاحت حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور جو 4 چیزیں لکھی اس میں یہ بھی کہا، یہ بھی لکھ کہ یہ نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ لہٰذا ان کا یہ حدیث پیش کرنا اور کہنا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے ہے، تو ماں کے پیٹ میں تو اللہ ہی نے اس کو اس لائق بنایا تھا۔ تو تقدیر کا انکار کرنے والے رسوا ہوئے۔ شیخ الاسلام اب دوسرا فرقہ ہے جبریہ۔ جبریہ کیا کہتے ہیں؟ کہ سب اللہ کا کیا ہے، بندے کا کیا ہے؟ بندہ زبردستی پریشان ہو گیا، جہنمی ہو گیا، سب اللہ کی طرف سے ہے، بندے کو زبردستی سزا دے رہا ہے۔ جبریہ بالکل الٹ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انہم غلوا فی اثبات القدر وانکروا ان یکون للعبد فعل حقیقتا ولا حریۃ لہ ولا فعل۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور زبردستی اللہ تعالیٰ بندے کو سزا دے گا۔ جب چوری اللہ کی مرضی سے ہے، چور کو چوری کی سزا کیوں دے رہے؟ یہ جبریہ نے کہا، بالکل ان کے الٹ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی مجموع میں اور بھی کتابوں میں اس کا سیر حاصل جواب دیا ہے، وہ کافی اور شافی ہے۔ یہاں میں کچھ باتیں نقل کروں گا کہ وہ کہتے ہیں جبریہ انسان اپنے اعمال و افعال کا خالق نہیں ہے، اعمال و افعال میں انسان کے ارادے اختیار کو کچھ دخل نہیں ہے، انسان کو جب اختیار نہیں تو اس کے افعال کا مواخذہ کرنا اور اس کو سزا دینا یہ اللہ کو جائز نہیں ہے، یہ جبریہ نے کہہ دیا۔ دلائل کیا ہیں؟ دلائل یہ ہیں کہ بندہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جب ہی لکھ دیا جاتا ہے عمل کیسا ہوگا، پھر سزا کیوں دے رہے؟ یہ ان کے دلائل ہیں۔ جواب کیا دیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے؟ کہا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے نثبت، یہ عقیدہ ہم میں سے ہر شخص غور سے سن لے، ہمارا کیا عقیدہ ہے تقدیر کے بارے میں؟ نثبت للعبد مشیۃ یختار بها وقدرۃ یفعل بها ولکنہما واقعتان وتابعتان بمشیۃ اللہ تعالی۔ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو بھی ارادہ ہے، مشیت ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ساری صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس کو بھی اختیار ہے، اس کو بھی طاقت و قدرت ہے جس کی وجہ سے وہ کام سرزد کرتا ہے، لیکن اس کی طاقت اللہ کی طاقت کے ماتحت ہے۔ اللہ نے اگر اس کو طاقت نہیں دی ہوتی تو یہ کام نہیں کرتا، لیکن اچھے برے میں امتیاز اس نے نہیں کیا، اس لیے وہ قصوروار ہے۔ بتا دیا گیا آپ یہ کتاب یاد کر لو، یہ سلیبس ہے، محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، نہیں محنت کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے۔ اب اگر کوئی فیل ہو گیا اور یہ بولے کہ پہلے سے طے تھا 33 مارکس نہیں آئیں گے تو فیل، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے محنت نہیں کی،
آپ نے امتیاز نہیں کیا، آپ نے وہ محنت اور وہ کام نہیں کیا کہ آپ پاس ہوتے۔ آپ وہ الزام نہیں دے سکتے کہ فیل ہونے کا قانون تو پہلے سے بنایا گیا تھا، فیل ہونے کا قانون تو بنایا گیا، لیکن یہ بتایا گیا کہ کیسے فیل ہوئیں گے، اور اس کے لیے سمجھ بھی دی گئی۔ اللہ نے کہا سورہ الاعراف میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے تیار کر رکھی ہے بہت سارے انسانوں اور جنوں کے لیے کیا؟ جہنم۔ یہ تقدیر کا انکار کرنے والوں کا جواب اللہ نے دیا۔ جہنم ہم نے پہلے تیار کر رکھی، کیوں؟ ہم نے دل دیا لیکن سوچتے نہیں، تدبر نہیں کرتے۔ ہم نے آنکھیں دی، دیکھتے نہیں کہ جو آسمان و زمین بنا سکتا ہے وہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا۔ ہم نے تو کان دیا لیکن حق کو سنتے نہیں۔ وہ مسجد میں مت جانا، وہ بیان میں مت بیٹھنا، اس کے پاس مت جانا، وہ کتاب مت پڑھنا، کان کا استعمال نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، ارے یہ تو جانوروں کی طرح ہے، جانور بھی کھا پی رہا ہے، شب و روز گزار رہا ہے، یہ بھی کھا پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، ان کا اور ان کا کوئی فرق ہی نہیں۔ ارے وہ تو جانور ٹھہرے، یہ تو انسان ہے، یہ انسان ہونے کے بعد بھی جانور جیسے زندگی گزار رہے ہیں تو ان سے زیادہ گمراہ ہے۔ وہ دیکھو گھوڑا، مجاہد گھوڑا لے کر میدان کارزار میں چلا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مثال دی، سامنے سے تلواروں کی جھنکار، تیروں کی بوچھار ہے، لیکن گھوڑے کو معلوم ہے کہ میری پیٹھ پہ میرا مالک بیٹھا ہے، تو پیٹھ پیر کے نہیں بھاگ رہا ہے، کیونکہ اس کو احساس ہے یہ میرا مالک ہے۔ یہ تو گھوڑے کو احساس ہے۔ آوارہ کتا اگر اس کو 2-3 ٹائم ٹکڑے دے دیں باسی روٹی کے، گھر کے آنگن میں ٹہلتا ہے، ہمارے آنے پر دم ہلاتا ہے، ہمارے جانے پر گھر کی رکھوالی کرتا ہے۔ وہ کتے کو معلوم ہے کہ میرا مالک یہ ہے جو روٹی دیتا ہے۔ انسان کو نہیں معلوم کہ میرا مالک وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو انسان جانور سے زیادہ گیا گزرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بہرحال اللہ اس لیے گرفت کرے گا، اس لیے سزا دے گا کہ بندے کو اللہ نے سب کچھ دیا، آسمان سے کتابیں نازل کی، اپنے نبیوں کو بھیجا، انسانوں میں سے بھیجا، سلیبس بتا دیا، اچھا برا بتا دیا، عقل و شعور آگہی علم و عرفان عطا کیا، اس کے باوجود سمجھتا نہیں، تو اللہ اس نہ سمجھنے کی سزا دے گا، اللہ اس نہ سمجھنے کی سزا دے گا۔ آخری میں شیخ ابن تیمیہ کا ایک کلام نقل کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جبریہ نے اسباب کے بغیر توکل کا دعویٰ کیا جو غلط ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ توکل اس صورت میں ہوگا جب اسباب اختیار کرے، اسباب کو ترک کر کے توکل کا دعویٰ کیا جائے تو یہ شریعت سے جہالت یا عقل کی خرابی کا ثبوت ہوگا۔ اسباب کا اختیار نہیں کیا اور کہہ رہے توکل ہے۔ میں اس کی مثال دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹ کی رسی باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا، نماز میں چلا گیا، ارے اونٹ نہیں ملا، غائب ہو گیا، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ پر بھروسہ کیا تو شٹر ڈاؤن کیوں نہیں کیا؟ شٹر بند کر، تالا لگا، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ اونٹ کی رسی کو باندھ، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ پہلے محنت کر، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ نمازیں پڑھ، پھر کامیابی کی امید رکھ۔ اسباب کو اختیار کرنے پر منحصر ہے کامیابی اور توکل۔ یمن کے کچھ لوگوں کو حضرت عمر نے دیکھا بیٹھے گروپ بنا کر، اللہ اللہ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اللہ پر بھروسہ کر۔ کھیت میں جاؤ، ہل جوتو، بیج لگاؤ، بازار میں جا کر تجارت کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہاں نیچے منڈی ڈالے بیٹھے ہیں اور بولے اللہ پر بھروسہ کیے، یہ ایسے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ پر بھروسہ کرو، پہلے اسباب اختیار کرو۔ تو ایسے ہی تقدیر کا انکار جنہیں ہے، پہلے وہ اسباب اختیار کریں، اللہ کی رضا کے کام کریں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ شیخ ابن تیمیہ نے کہا اسباب اور مسبب دونوں اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اسباب اختیار کرو۔ یہ ہے دین، یہی ہے طریقہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان اہل سنت کا منہج یہی ہے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ تقدیر کے انکار کی بنیادی اسباب دو ہیں، یا تو احساس کمتری یا احساس برتری۔ احساس کمتری یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل لاغر، محتاج، بے یار و مددگار سمجھ لے، اللہ پر بھروسہ ختم ہو جائے تو سوسائڈ کر لیتا ہے۔ احساس برتری یہ ہے میرے جیسا کوئی نہیں، قارونی نظریہ، فرعون کا نظریہ، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ صلاحیت، یہ جو مال و دولت، یہ فراوانی، یہ میرے گٹس کی وجہ سے ہے، یہ میرے طور طریقوں کی وجہ سے ہے، میری صلاحیت کی بدولت ہے۔ انا ربکم الاعلی، میرے جیسا کوئی نہیں، میں تمہارا سب سے بلند بالا رب ہوں۔ احساس برتری ہے تو تقدیر کا انکار ہے، احساس کمتری ہے تو سوسائڈ کر لے گا، تقدیر کا انکار ہے۔
یہ دو احساس اور حواس ہیں جو جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ آخر میں نقصانات کیا ہیں؟ نقصان کیا ہے؟ صرف ہیڈنگ بنا دوں، کسی موقع سے تفصیلی بات کروں گا۔ نقصان کیا ہے تقدیر پر ایمان نہیں رکھنے کا؟ نوحہ اور ماتم، بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، خوب چلا رہے ہیں، ہائے اب میرا کیا ہوگا، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے تم تھے تو یہ تھا، تم نہیں تھے، تم نہیں رہیں گے تو آگے میرا کیا ہوگا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے، سینہ ٹھوک رہا ہے، خوب ماتم کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو کسی کے مرنے پر اللہ کو بھول جائے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سینہ ٹھوکے، منہ نوچے، کپڑا پھاڑے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نوحہ اور ماتم۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ توہم پرستی، میرے کو دیکھ لیا فلاں کے بیٹے نے، ارے وہ تو جادوگر ہے، یہ تو فلاں، اب تو میری نیا ڈوب گئی، اب تو میری گاڑی کے سامنے انڈا آ گیا، تو میری گاڑی کے سامنے لیمبو آ گیا، کسی نے میرے گھر پر یہ باندھ دیا، کسی نے یہ کر دیا، ارے کوا بولنے لگا، ارے گدھا رینکنے لگا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، الو آ گیا، الو کو دیکھو مت، سماج میں الو کو باہر کر دو۔ یہ ساری خرافات، یہ توہم پرستی، یہ عقیدہ نہیں ہے، کس پر؟ اللہ کی تقدیر پر۔ اس وجہ سے توہم پرست، راستہ بدل دیا، کام کینسل کر دیا کفار و مشرکین کی طرح۔ تیسری چیز فیملی پلاننگ، منصوبہ بندی، ارے بہت حالات خراب ہیں، 2-3 بچے رہیں تو ٹھیک ہے، زیادہ بچے ہوں گے تو کیا کھلاؤ گے؟ اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، کل تک تم کو کون کھلاتا تھا؟ تم خود کھاتے تھے، ہم تم کو کھلا سکتے ہیں تو تمہارے بچوں کو کیوں نہیں کھلا سکتے؟ بڑے عقل مند بنتے ہیں، بڑے سمجھدار بنتے ہیں، ان سمجھداروں سے پوچھو کہ اگر یہ سمجھداری تمہارے باپ دادا نے کی ہوتی تو آج یہ کہنے کے لیے تم زمین پر نہیں ہوتے، کسی نالی کا کیڑا رہتے۔ یہ سمجھداری اگر تمہارے آبا و اجداد نے کی ہوتی، سمجھداری نہیں ہے، یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ باپ سمجھ رہا ہے میں اپنے بچوں کا رزاق ہوں، اللہ کہتا ہے کہ رزاق تو میں ہوں۔ یہ اس لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ خودکشی، سوسائڈ کرنا، احساس کمتری اور تقدیر کے انکار کی وجہ سے ہے۔ تھوڑا نمبر کم آیا ایگزام میں، اب سمجھ لیا اب تو میری زندگی خراب ہے، ارے کیا بھروسہ کل اللہ تجارت میں تجھے برکت دے دے۔ کچھ امتحان میں ناکام ہوا یا کم نمبر آتا ہے، یا کسی نافرمان لڑکی سے بیاہ ہو گیا، یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تجارت میں گھاٹا ہو گیا، سوسائڈ کر لیا۔ جو لوگ بھی خودکشی کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ آخر میں بندوں کی خوشنودی، اللہ کو چھوڑ کر اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرتا ہے، اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے، بندے بھی ایک دن اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آخری چیز عجلت اور بے صبری۔ تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا تو آدمی سوچے گا وقت سے پہلے کوئی چیز حاصل ہو جائے۔ آج ہم جو پریشان ہیں معاشی اعتبار سے، اس لیے کہ ہمارے اندر بے صبری آ گئی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا تھا وقت سے پہلے اور مقدار سے زیادہ کبھی کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ وقت سے پہلے اور مقدار سے زیادہ کبھی نہیں ملتی، کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص ولا یردہ کراہیۃ کارہ۔ آج لوگ سود اور رشوت اور فلاں کاروبار سے کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں انسٹالمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں؟ کیوں بہت ساری چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں جو حرام ہے؟ اس لیے کہ ان کو اپنی تقدیر پر یقین نہیں ہے۔ اگر تقدیر پر یقین ہوتا تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، اللہ پر یقین رکھتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے تقدیر کے حوالے سے جو بھی باتیں ہو سکی ہیں رب العالمین ہمارے ذہن و دماغ میں رچا بسا دے، ہمیں صحیح معنوں میں استقلال اور استقامت عطا فرمائے۔ تقدیر سے ہونے والی گمراہیوں سے، بدگمانیوں سے اللہ ہماری خصوصی حفاظت فرمائے، آمین۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندگی عطا فرمائے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ ایک عرض کرنا ہے کہ جو آپ کے تقسیم کیا جا رہا ہے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، چھوٹی بڑی تمام نشانیاں ہیں جن کو صرف ترتیب سے لکھ دیا گیا ہے۔ آپ کے گھر میں رہیں، آپ بار بار دیکھتے رہیں تو ایک اعادہ ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ایک بہت اچھا سوال ہوا ہے، آپ ذرا سن کر جائیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ ایک بڑا اہم سوال ہوا ہے، تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے کہ نہیں؟ میں کچھ آیتیں اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے،
کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں لکھ دیا گیا بس، لکھ تو دیا گیا، یہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا لکھ دیا گیا تو اللہ کا اختیار بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، اللہ کا اختیار باقی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اللہ کا اختیار تو باقی ہے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امام ترمذی نے صحیح سند سے نقل کیا، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان الصدقه لتدفع ميتة السوء، کہ تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں اضافہ نیکی کرتی ہے، اور صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو دعا کرنے سے بندے کی عاجزی، بندے کی تڑپ، بندے کی مغفرت، بندے کی گریہ بیزاری دیکھ کر اللہ اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اس لیے کہ تقدیر کی کتاب اس کے پاس ہے اور اختیار بھی اس کے پاس موجود ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، تقدیر کی کتاب اس کے پاس ہے اور اختیار بھی باقی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، حضرت عمر اسی لیے دعا کرتے تھے، اللہم انی ان کتبتنی فی ام الکتاب شقیہ، بار الہ اگر تو نے اپنی تقدیر میں مجھے بدبخت لکھا ہے، فامحنی، تو تو اس بدبختی کو مٹا کر وثبتنی سعیدا، تو مجھے نیک لکھ دے، فإنک تمحو ما تشاء، تو جو چاہے مٹا سکتا ہے، وتثبت، جو چاہے باقی رکھ سکتا ہے، وعندک ام الکتاب، اس لیے کہ تقدیر کی کتاب تیرے پاس ہے۔ تو دعا سے تقدیر بندی کے جستجو، تڑپ، توبہ، استغفار اور دعا گریہ بیزاری سے اللہ اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نظام میکدہ ہے، یہاں قسمت اپنی اپنی، کوئی خم پہ خم چڑھائے، کوئی جام کو بھی ترسے۔ وآخر دعوانا یہ سوچ کے نکل جاتے ہیں اللہ کے راہ میں، اللہ کے راہ میں نکل جاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سنبھالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے۔ ہاں جزاک اللہ۔ ایک مختصر سا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر اللہ سنبھالنے والا ہے، ہم اللہ کا دین سنبھال لیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو گھریلو ذمہ داریاں بھی دی ہیں، جو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، ان کی بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے شوہر بڑے پرہیزگار ہیں، راتوں رات عبادت کرتے ہیں اور دن میں بھی عبادت کرتے ہیں، راتوں رات قیام، دن میں روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا سنو، تمہاری جان کا، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ ہم گھر سے نکل جائیں اللہ ہمارے گھر کو دیکھ لے گا، نہیں، ایسے اس طرح سے اللہ نے دین کی حفاظت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ دین کی حفاظت کرو اس طریقے پر جس طریقے پر اللہ کے پیغمبر نے کیا۔ صحابہ کرام کبھی گھر چھوڑ کر بلا وجہ نہیں گئے، صحابہ کرام گئے تو پوری فیملی کے ساتھ اپنا علاقہ بدل دیے۔ حضرت انس بن مالک بصرہ چلے گئے، عبد الرحمن بن عوف بصرہ چلے گئے، وہیں زندگیاں گزار دیں۔ مدینہ میں پیدا ہوئے، مصر کے کسی کونے میں قبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بالکل فیملی کے ساتھ منتقل ہو گئے، ہجرت کر گئے۔ کبھی قباء کی مسجد سے مدینہ جانا، مدینہ سے مکہ جانا، پھر وہاں کھانا بنا کے کھانا، پھر دوبارہ مدینہ آ جانا، ایسا کبھی بھی صحابہ نے نہیں کیا۔ اور جو لوگ اللہ کا راستہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا راستہ بدر کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ احد کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ خندق کا راستہ ہے، جہاں صحابہ کرام اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر جاتے تھے، اپنے بچوں سے، بیوی سے رو رو کر ملتے تھے۔ اب ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کیا بھروسہ ہم شہید ہو جائیں، ہم جنت میں ملیں؟ گرد و غبار جو اڑے گی اس کے بدلے جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ سب اللہ کا راستہ، جہاد فی سبیل اللہ کی حدیثیں ہیں، اس کو ایک مخصوص سلیبس کے لیے یوز کرنا اور کہنا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ سراسر اللہ کے راستے کی توہین ہے۔ اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ علم کو سیکھنا بھی اللہ کا راستہ ہے، علم سیکھنے کے لیے جانا یہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ یہ اللہ کا راستہ، اس کے لیے قرآن میں حدیث میں کہیں اللہ کا راستہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ انسان کے لیے واجبی اور لازمی شے ہے جو اس کے کامیابی اور ناکامی کا معیار منتخب کرے گی۔ علم ہوگا تو کامیابی ہے، علم نہیں ہوگا تو جہالت ہے۔ اللہ کے راستے سے مراد یہاں پر معنوی ہے، کیسا کہ علم حاصل کرنے گیا، علم حاصل کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مدارس اسلامیہ میں بچہ علم حاصل کرنے جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین حاصل کرنے کی تڑپ لے کر اللہ یعنی مدرسے کی طرف جائے گا، اللہ کا راستہ نہیں ہے وہاں پہ، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ یقیناً وہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے،
لیکن اس کو فی سبیل اللہ نہیں کہا جائے گا، فی سبیل اللہ میدان کارزار کے لیے۔ اللہ، یہ اسی کا بہانہ لے کر کچھ لوگ بھائی علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ علم دین حاصل آپ گھر پہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں نے ایک آدمی سے باری لگا لی کہ ایک دن تم اللہ کے نبی کی مجلس میں رہنا، میں کام پہ رہوں گا، اگلے دن میں مجلس میں رہوں گا، تم کام کرنا، تم دن بھر میں جو سیکھنا رات میں مجھے سکھا دینا، میں جو دن بھر سیکھوں گا رات میں تم کو سکھا دوں گا۔ اس طرح سے دین کا دین رہے گا، دنیا کی دنیا رہے گی۔ یہ صحابہ کرام کا طرز ہے۔ اور اگر کم عمر ہیں تو مدارس اسلامیہ ہیں، بیوی بچوں کو 4 مہینہ چھوڑ کر گھر سے نکلنا اور ان کی کھانے خرچے کی فکر نہ کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ سنبھالے گا، اللہ نے یہ کہیں حکم نہیں دیا۔ واللہ اعلم۔ شیخ آپ نے جو یہ کیے، آپ نے جو حدیث بیان کی ہے کہ شیطان اس کے پاس آتا ہے، شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، تو یہ خطوات شیطان ہے، تو خطوات شیطان سے بچنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تو خطوات شیطان پہ چلنے کا منع کیا ہے نا، تو سمجھیں گے کیسے کہ یہ خطوات شیطان؟ زنا حرام ہے، جس بندے کو زنا سے نفرت ہے، شیطان کبھی بھی نہیں کہے گا چل زنا کر، کیا کہے گا؟ ایک مس کال مار دے۔ برائی تو برائی ہے، برائی تک لے جانے والا کام بھی برائی ہے، تو جس سے یہ احساس ہو کہ یہ راستہ کہیں اور جا رہا ہے، بس سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نہیں، جب یہ بھی چیزیں اگر شیطان ہے، یہ خطوات شیطان ہے کہ زمین کس نے بنائی اور آسمان کس نے بنایا، اگر یہ بھی خطوات شیطان ہے تو پھر خطوات شیطان سے کیسے بچیں گے؟ جیسی وہ خیالات آئیں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یہی خطوات سے بچنے کا ہی طریقہ ہے، تعوذ۔ اور صبح شام نمازوں میں معوذتین کی تلاوت کریں، نماز جب بھی پڑھنے کھڑے ہوں، پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس۔ شیطان کے بہت سارے حملوں سے بچیں گے۔ رات میں سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھیں اور صبح اٹھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ واللہ اعلم۔